اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیوب آفیشیل چینل کے پیارے ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، امید کرتی ہیں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس خاص ویڈیو میں محرم الحرام کے چاند کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یہ عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کے روز ملک رے میں قاضی کے پاس ایک فقیر آ کر عرض کرنے لگا، میں ایک بہت غریب اور عیالدار آدمی ہوں۔ آپ کو یوم عاشوراء کا واسطہ، 10 محرم الحرام کا واسطہ میرے لیے 10 کلو آٹا، 5 کلو گوشت اور 2 درہم کا انتظام فرما دیجیے۔ قاضی نے ظہر کے بعد آنے کا کہا۔ جب فقیر وقت مقررہ پر آیا تو عصر میں بلا بھیجا۔ وہ عصر کے بعد پہنچا، پھر بھی کچھ نہ دیا، خالی ہاتھ ہی بھیج دیا۔ فقیر کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ رنجیدہ ایک غیر مسلم کے پاس پہنچا اور اس سے کہا، آج کے مقدس دن کے صدقے مجھے کچھ دے دو۔ اس نے پوچھا، آج کون سا دن ہے؟ تو فقیر نے عاشوراء کے کچھ فضائل بیان کیے۔ اسے سن کر اس نے کہا، آپ نے بہت ہی عظمت والے دن کا واسطہ دیا، اپنی ضروریات بیان کیجیے۔ فقیر نے اس سے بھی وہی ضرورت بیان کی۔ اس آدمی نے 10 بوری گندم، 100 کلو گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا، یہ آپ کے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت و عظمت کے واسطے مقرر ہے۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے، نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو 2 عالیشان محل نظر آئے، ایک چاندی اور سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا سرخ یاقوت کا۔ قاضی نے پوچھا، یہ دونوں محل کس کی ہیں؟ تو جواب ملا، اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو یہ تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے خالی ہاتھ ہی لوٹا دیا تھا، اس لیے اب یہ دونوں محل فلاں خیر مسلم کے لیے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بہت ہی پریشان تھے۔ صبح ہوئی تو خیر مسلم کے پاس گئے اور اس سے پوچھا، کل تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا، آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی صاحب نے اپنا خواب سنایا اور اس سے کہا کہ مجھ سے 1,00,000 درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ اس غیر مسلم نے کہا، میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی اسے فروخت نہیں کروں گا، اللہ پاک کی رحمت اور عنایت بہت خوب ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین و سامعین، 10 محرم الحرام کی بہت زیادہ فضیلت اور عظمت ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی تعظیم کی وجہ سے اسے محرم کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام کے بابرکت مہینے سے فرمایا اور ہمیں اس میں اجر و ثواب اور خیر و برکت کے کثیر مواقع عطا فرمائے۔ بندہ مومن کے لیے اپنا پسندیدہ بننے کی راہیں کھول دیں تاکہ سال کے شروع ہی سے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے اور توبہ کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ نیکیوں کا اثر بندے پر سال کے اختتام تک رہے، حتیٰ کہ سال کا آخری مہینہ ذی الحج بھی عبادت میں گزارے۔ امید ہے کہ اس کے لیے پورے سال کی اطاعت ہی لکھی جائے گی، کیونکہ جس کے عمل کی ابتدا اور انتہا عبادت پر ہو تو وہ اس حکم میں ہے کہ وہ دونوں وقتوں کے درمیان بھی عبادت میں لگا رہے گا۔ محرم الحرام کی یہ فضیلت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے علاوہ میں کس مہینے میں روزے رکھوں؟ ارشاد فرمایا، اگر تم نے رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے ہو تو محرم کے روزے رکھو، یہ اللہ پاک کا مہینہ ہے۔
اس مہینے میں ایک دن ہے جس میں اللہ پاک نے ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا وظیفہ محرم الحرام کے چاند کا خاص وظیفہ ہے جو آپ نے محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی کرنا ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، اسلامی سال ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھتے ہی اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہیں رہے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اگر آپ صرف ایک سورہ مبارکہ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل اس سورہ مبارکہ پڑھنے کی فضیلت سے آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ کوئی مراد، کوئی خواہش، کوئی حاجت ہو، کوئی بھی تمنا ہو، ان الفاظ کے ساتھ اللہ پاک سے جب بھی آپ دعا کریں گے، اپنی حاجت بیان کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرما کر آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ خاص طور پر وہ حضرات جو لڑائی جھگڑوں سے پریشان ہیں، جن کے خاندان بکھر چکے ہیں، مایوسیاں ہیں، گھر میں رزق بے حساب چاہتے ہیں، مال و دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، گھر کی بے برکتی سے پریشان ہیں، تو اپنی ساری پچھلی کوتاہیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے پڑھیں کہ میں گناہگار ہوں تو اللہ پاک گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ کے حکم سے اس ماہ مبارک کا صدقہ ہر حاجت، ہر تمنا جو صدیوں سے پوری نہیں ہوئی وہ انشاءاللہ عز و جل پوری ہو جائے گی۔ ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے صرف تین مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ ماہ محرم الحرام کا چاند جیسے ہی نظر آئے آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اور ہو سکے تو ہر ماہ یا پھر محرم الحرام کی چاند رات کو یہ بھی دعا پڑھ لیجئے، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم احللہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ اللہم احللہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ تو انشاءاللہ عز و جل پورا سال آپ اللہ پاک کے حفظ و امان میں رہیں گے، پورا سال آپ کے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی جائز خواہشات ہیں، حاجات ہیں، تمنائیں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس ماہ مبارک کا صدقہ ساری کی ساری پوری ہوں گی۔ ناظرین و سامعین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ خاص ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر کریں اور لائک کریں، اور نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔